صراط مستقیم کیے، فرمایا صراط مستقیم ہے کیے ہر نماز وچ اسی دعا کرنے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا پہلی بات اپنے دل وچ اے بٹھا لو عقیدہ اہل سنت صراط مستقیم ہے۔ کیڑا جی؟ عقیدہ اہل سنت کی ہے صراط مستقیم ہے۔ اس آیت دی تفسیر دے اندر بھی حضور علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کردے نے، آپ فرماندے نے میرے محبوب علیہ السلام آپ فرمایا کہ میری امت کدی بھی گمراہی تے جمع نہیں ہوئے گی، کدی بھی گمراہی تے اکٹھی نہیں ہوئے گی، لیکن جدو تسی ویکھو امت دے وچ اختلاف پیدا ہو گئے نے، کوئی آخدا میں سچا ہاں، کوئی آخدا میں سچا ہاں، کوئی آخدا میں ٹھیک ہاں، میں جناب والی درست ہاں، میرا مذہب ٹھیک ہے، میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میرا فرقہ ٹھیک ہے۔ اس وقت میرے محبوب فرمایا جس وقت امت دے اندر اختلاف پیدا ہو جانا پھر سجے کھبے جان دی لوڑ نہیں ہے، فرمایا کہ سواد اعظم جیڑی سب تو وڈی جماعت ہوے گی ان دے نال تسی مل جانا ہے، او جماعت حق تے ہوے گی۔ میں کیا ہون تسی ذرا سارے فیصلہ کرو، کسے فرقے نو بنیا جناب 20 سال ہوئے، کسے نو بنیا 30 سال ہوئے، کسے نو بنیا 40 سال ہوئے، کسے نو بنیا 50، کسے نو بنیا کوئی بیلی ہلے ساڑے ہے نے انہوں نے بنیا ہی ہلے 1923 چ بنے نے لاؤنچ ہوئے نے کہ جناب ہون آگے کہندے نے کہ اسی ٹھیک ہاں۔ میں کیا جڑا 200 سال تو بنیا وہ بھی ٹھیک نہیں، جڑا 20 سال تو بنیا وہ بھی ٹھیک نہیں، جڑا 300 سال تو بنیا وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے جڑا میرے نبی دا ہے اور میرے نبی دے تمام اصحاب دا عقیدہ ہے۔ تے پتہ چلیا کہ جیڑی جماعت نبی دے دور وچ سی اور جیڑی جماعت نبی دے صحابہ دی سی او اہل سنہ والجماع ہے۔ محبوب فرمایا کہ جس وقت میری امت دے وچ اختلاف پیدا ہو جان سارے فرقیاں نو چھوڑ کے جیڑی سب تو وڈی جماعت ہوئے گی اس جماعت دے نال تسی کھڑے ہو جانا ہے گا۔ تے ہن تسی فیصلہ کرو کہ سب وڈی جماعت کیڑی ہے؟ اہل سنت و جماعت کیڑی ہے؟ بولو سارے کیڑی ہے؟ سنت، اہل سنت و جماعت ہے۔ اور جڑا ایندے تو ٹوٹ کی جائے گا وہ فرقے چ گیا، وہ کیندے چ گیا؟ فرقہ۔ فرقہ آندے نے کہ جڑا ایک جماعت دے وچوں نکلدا ہے وہ فرقیاں، فرقے چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے نا، وہ ہوندے نے فرقے۔ ساڈی جماعت کوئی فرقہ نہیں، ساڈی جناب اہل سنت و جماعت ایک پوری ایک جماعت ہے اور ایک پورا بہت بڑا ایک مذہب ہے۔ اہل سنت ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، یہ آج دا نہیں ہے گا، یہ 1400 سال پرانا ہے۔ اور محبوب فرمایا کہ جڑی وڈی جماعت ہوئے گی ان دے نال تسی شامل ہو جانا، سمجھنا تسی اہدنا الصراط المستقیم تے گامزن ہو گئے ہو۔ کیندے تے چل پے ہو جی؟ پھر صراط مستقیم تے چل پے ہو۔ شرط ہے کہ جڑی ہن اس ٹائم بڑے فرقے بن گئے نے، بڑے بڑے فرقے بن گئے تے پریشان ہونے دی لوڑ نہیں۔ حدیث تو پتہ چل گیا کہ جڑے آگ پر قاری صاحب کہ سچا کیڑا ہے، کوئی آندے نے اسی سچیاں، کوئی آندے اسی سچیاں، کوئی آندے نے اسی سچیاں۔ دسو قاری صاحب جائیں کدھر؟ انہوں یہ آکھو نا تینوں جان دی کوئی ضرورت نہیں، نبی دی حدیث ہے کہ تو بس اینا کرنا ہے، تو معاشرے وچ نظر دوڑانی ہے کہ اس ٹائم جماعت وڈی کیڑی ہے۔ حضور دا فرمان ہے کہ جس وقت اختلاف امت چ ہو جائے ادوں پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، وڈی جماعت دے نال تسی رل جانا، سمجھنا او جماعت اہدنا الصراط المستقیم او سیدھے رستے تے چل رہی ہے۔ اور اس ٹائم سب تو وڈی جماعت کیڑی ہے؟ اہل سنت و جماعت دی ہے۔ اور فرمایا اگلی آیت فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے جناب پہلی والی آیت دا اگے جناب خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے کیڑے لوگاں دا رستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دا رستہ جنہاں تے یا اللہ تو اپنا انعام فرمایا ہے۔ کی فرمایا جی؟ انعام فرمایا۔ ہون ایتھے ذرا توجہ کرا جی، انعام کیندے تے فرمایا؟ ہون اے بھی سوال پیدا ہو گیا نا، رب نے قرآن چ کہہ دیتا انہاں لوگاں دا رستہ جنہاں تے انعام ہویا۔ بولو کی ہویا جی؟
انعام ہویا. ہن انعام کنہ تے ہویا؟ سوال پیدا ہو گیا. ہن اس سوال دا جواب قرآن مجید فرمایا. قرآن مجید برہان رشید اندر فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات نے انعام یافتہ لوگ کیڑے نے؟ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا انعام یافتہ لوگوں نے جڑے نبی دی اتباع دے اندر آئے. من یطع اللہ والرسول جڑے اللہ دی اتباع دے اندر آئے, اللہ دے رسول دی اتباع دے اندر آئے, او کون نے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا کہ وہ چار لوگ نے. کنے نے جی؟ جنہ تے انعام آیا. کنے نے جی؟ چار نے. اے گل سمجھ آگی؟ سمجھو میری تقریر دا محاصل ہے, ذرا توجہ کرے جی. کنے لوگ نے جی؟ چار نے. پہلا من النبیین, اللہ دے نبی. کون جی؟ اللہ دے نبی. من النبیین والصدیقین, دوسرے نمبر تے صدیق نے جڑے سچ بول دے نے. فرمایا والشہداء, تیسرے نمبر تے فرمایا شہید نے. والصالحین, چوتھے نمبر تے فرمایا اللہ دے نیک بندے نے. میں کہ یار اللہ دے بندے دی انکاری, او بھائی جڑے اللہ دے نیک بندے نے قرآن گواہی دے رہا ہے. تسی پہلے نو ویکھو نا, من النبیین, نبیاں دے وچ تمام نبیاں تے اللہ دا انعام ہویا. تمام نبیاں تے اللہ دا کی ہویا جی؟ انعام ہویا. اور سارے نبیاں تو اعلیٰ نبی کون ہے؟ بولو ذرا. سارے نبیاں تو اعلیٰ نبی کون ہے؟ ساڈے نبی دو جہانہ دے سردار, سب تو اعلیٰ, سب تو اولا, سب تو افضل, جنہ دی شان بھی سب تو اعلیٰ. میں کیا سارے نبیوں دی شان ایک پاسے, میرے نبی دی شان ایک پاسے. اگر کوئی بندہ میرے نبی دی ذات وچ کوئی وال برابر بھی عیب کڈن دی کوشش کرے گا, او گمراہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رب خود قرآن وچ کہہ رہا ہے کہ جننے بھی میرے نبی نے سارے تے میرا انعام ہے, اور جیڑا سارے نبیاں دا امام ہے ان دے تے پھر کڈا وڈا انعام ہوئے گا رب دا. ان دے تے پھر کڈا وڈا انعام ہوئے گا. سارے نبیاں تے جس وقت انعام ہے تے پھر نبیاں دا جڑا امام ہے ان دے تے کتنا بڑا انعام ہوئے گا. حضرات ذی وقار سمجھ لو, جیڑا بندہ چوں چاں بھی کرے نبی دی شان وچ ماڑی جی بھی گل کرے, ایتھوں تک بھی ساڑھے جناب مفسرین نے لکھیا ہے کہ جڑا اے آندہ ہے نا کہ نبی کول اختیار کوئی نہیں, نبی کول جناب والی نبی کول اختیار کوئی نہیں, نبی ویخ نہیں سکدے, دیوار دے پیچھے دا علم نہیں, نبی جناب ویخ نہیں سکدے گے, معاذ اللہ نبی نور بشر اینا رولے وچ پینے. فرمایا کہ ان دے دل وچ بغض ہے, نبی نو اے طاقت عطا فرمائی ہے. صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک ہے, میرے محبوب علیہ السلام آپ خود ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اپنی صفاں نو تسی درست رکھیا کرو, اپنی صفاں نو سیدھیاں رکھیا کرو. جس وقت میں نماز مصلے تے کھلو کے پڑھا رہا ہونا وا نا, تے جویں رب دی ذات نے مینو دو اکھاں اگا عطا فرمائیاں نے نا, ایویں دو اکھاں مینو پچھاں وی رب نے عطا فرمائیاں نے. انہاں دے نال میں تانوں سارے نو ویکھدا رہنا وا. بخاری شریف دی حدیث پاک اے جڑا بندہ ہے گل کرنا وہ میرے کو لے جی انشاءاللہ میں بخواواں گا. کہ فرمایا محبوب نے میرے حضور فرمایا کہ میرے پیچھے بھی دو اکھاں نے اللہ نے عطا فرمائیاں نے, میں جویں آگاں ویکھنا وا اوویں پیچھاں بھی ویکھنا وا. پتہ چل گیا سانو, اس بات دا علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے محبوب نو دیوار دے پیچھے دا وی علم عطا فرمایا.
دیوار دے پیچھے دا بھی علم سورج الٹے پاؤں پلٹے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کنے نے جی چار جنہ تے کی ہویا جی انعام اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنا انعام اپنی رحمت خصوصی انہ تے انعام فرمایا صراط الذین انعمت علیہم پڑھ کے بھی اسی جنوں جناب اے سمجھ نہیں رہ گئے کہ انعام یافتہ لوگ ہے کیڑے نے انعام والے لوگ ہے کون نے تے جناب پڑھ کے بھی پھر اسی جناب گمراہی دے دروازے کھولنے پے ہاں او بھائی پھر تینوں سمجھن دی ضرورت ہے پھر بد مذہبہ کول نہ جا بد عقیدہ کول نہ جا جناب اگر اس بات نو سمجھنا ہے نا سچا تے سچا صحیح العقیدہ سنی عالم دین کو لا او تینوں دسے گا کھول کے کہ انعام یافتہ لوگ ہے کون نے پھر تیرے دل وچ جناب انبیاء دی بھی صدیقاں دی شہداء دی اور صالحین دی محبت آ جائے گی اس آیت دی تفسیر دے اندر باقاعدہ صراط الجنان پڑھو اٹھا کے دیکھو ان دے اندر باقاعدہ انہوں نے اس آیت دا حوالہ دے کے وضاحت فرمائی ہوئی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم تو مراد کی ہے اور ایتا ایک رخ میں بیان کیتا ہون ایک رخ اپنے تے بھی آئی ہیں اسی جناب صراط الذین انعمت علیہم پڑھنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھنے ہیں اچھا میں نے تسی ایک گل دسوں اہدنا الصراط المستقیم اندہ کی ترجمہ ہویا یا اللہ سیدھا رستہ چلا کی بولو پنجابی جیسے یا اللہ سیدھا رستہ چلا ہن تسی میں نے ایمانداری دے نال دسو سیدھا رستہ ڈاکے مارن والا ہے چوریاں کرنے والا ہے سیدھا رستہ نماز چھڈن والا ہے بولو اتنے آ کے ڈھیلے پی گئے اتنے آ کے ڈھیلے پی گئے میرے یہ دسو کہ سیدھا رستہ ویاواں شادیاں دے کنجر نچانا ہے ہور ڈھیلے پی گئے صبح جناب پہلی صف چ کھلوتے ہوندے نے پڑھتے ہوندے نے اہدنا الصراط المستقیم ہے کی پڑھتے ہوندے نے اہدنا الصراط المستقیم او بھائی یہ کیڑا سیدھا رستہ مینوں نہیں سمجھ آئی یہی ساری رات جناب فلماں ویکھ کے ساری رات کنجریاں نچا کے ساری رات ڈھول ٹمکا کر کے او میں کیا او بیلیا او یا چیڑا تو کام کر کے آ کے پڑھنا پیانا ہے سیدھا رستہ نہیں ہے گا سیدھا رستہ ہے کہ تو اپنے آپ نو درست کر ہر برے فعل تو بچ ہر برے کام تو بچ جیڑا بھی شریعت نال کم فعل ٹکر لے رہا اندر دور ہٹ جا پھر جے اگر اپنے اون ہی کماں چ رہ پیڑیاں چ تو پھر اللہ فرما رہا کہ پھر صراط الذین انعمت علیہم نہیں پھر پتہ کی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پھر کی ہے پھر اونا لوگاں دے وچ جڑے بھٹکے ہوئے نے امام فخر الدین رازی نے تفسیر صراط الجنان وچ ان دی وضاحت فرمائی ہے جنہ تے رب دا غضب ہویا جڑے بھٹکے ہوئے نے بہکے ہوئے نے کون لوگ نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے او لوگ نے پہلے فرمایا کہ جڑے یہودی نے نصرانی نے عیسائی نے فرمایا کافر نے اے نے اندے تو مراد پھر امام فخر الدین رازی اللہ رحمہ آپ فرمایا کہ اندے تو مراد او بھی نے جڑے بد مذہب نے اور بد عقیدہ نے اور فرمایا کہ جڑے تیسرے نمبر تے فرمایا جڑے بد عمل نے یہ بھی اٹھا کے تسی آپ پڑھ لو تفسیر صراط الجنان میں پہلی صورت ہے تے بد عمل جڑے لوگ نے وہ پھر صراط الذین انعمت دے وچ نہیں ہے
ਅਨਮਤਾ ਅਲੈਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।